ملیر کی مٹی، پانی اور یہاں کے منفرد ذائقے کے حامل پھلوں اور سبزیوں کو ہمیشہ دنیا بھر میں منفرد حیثیت حاصل رہی ہے۔ وہ ملیر جو کراچی شہر کو تازہ آکسیجن، پھل اور سبزیاں فراہم کرتا رہا ہے، وہ اب تباہی کا شکار ہو چکا ہے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ملیر کے صحت بخش فضا کو ہمیشہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ وہ یہاں قیام بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی قیام گاہ ڈملوٹی روڈ پر ملیر بنگلو کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سابق صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے میں کئی غیر ملکی ماہرین نے ملیر کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے یہاں کی مٹی، پانی اور سبزیوں، پھلوں کو دنیا بھر میں ایک منفرد ذائقے کا حامل قرار دیا تھا۔ اسی ایوب خان کے دور میں ملیر کے رہائشیوں کو پانی کی پائپ لائن دینے سے اس لیے انکار کر دیا گیا تھا کہ یہ زرعی علاقہ ہے اور زرعی علاقے میں پانی کی پائپ لائن نہیں دی جا سکتی۔ ایوب خان کے دور میں ہی یہاں بڑے پیمانے پر ریتی اور بجری نکالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس ریتی اور بجری بڑے پیمانے پر نکالنے کے عمل نے یہاں کے زرخیز مٹی کو بنجر کر دیا۔ پانی کی سطح مسلسل گرتی رہی اور آج صورتحال یہ ہے کہ ملیر کے باغات، ملیر کی زرعی زمینیں بنجر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ملیر کے چاروں طرف فیکٹریاں بن چکی ہیں، بلند و بالا رہائشی عمارتیں بن رہی ہیں، رہائشی اسکیمیں بن رہی ہیں، اور وہ زمین جو کراچی شہر کو ایک بہت بڑی تعداد میں پھل اور سبزیاں فراہم کرتی تھی، آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے ملیر کے ایک معروف کاشتکار سعید بلوچ سے گفتگو کی، اور انہوں نے ہمیں ملیر کے ماحولیاتی انحطاط کے بارے میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ سعید بلوچ کیا کہتے ہیں۔ سعید صاحب، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فیکٹریوں کے درمیان میں جو ہے وہ یہ زمینیں گھری ہوئی ہیں، یہاں صورتحال کیا ہے ماحولیاتی حوالے سے؟ سر، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ تقریباً 12-15 سال پہلے جو ملیر تھا تو لوگ باہر سے آتے تھے ملیر کے پرفضا مقام میں تفریح کرنے کے لیے اور یہاں کے تازہ ہوا کھانے کے لیے، لیکن بدقسمتی سے اب ملیر کا یہ حال پہنچ چکا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ نہ اب ہم گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب سے یہ انڈسٹریل ایریا یہ بن چکا ہے تو اب یہاں پہ جو دھواں چھوڑ رہے ہیں اور یہاں پہ ووڈ بوائلر اور کول بوائلر کی وجہ سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں یہ سلو پوائزن پہ آہستہ آہستہ یہ مار رہے ہیں، اور یہاں پہ جلدی بیماریاں، پھیپھڑوں کے مسئلے، کینسر، اب یہ وبائیں بڑھتی جا رہی ہیں اور دن پہ دن اس پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں لگ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہمیں یہ سلو پوائزن سے مارے جا رہے ہیں، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10 یا 20 سال کے بعد اس کا نتائج بہت برا نکلے گا، اور تقریباً گوٹ میں معذور بچے پیدا ہونا شروع ہوں گے، یہاں پہ جلدی بیماریاں عام ہوں گی، کینسر عام ہوگا۔ تو ہم نے اس کے بارے میں ہم نے اعلیٰ حکام سے بھی بات کی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، ہماری ملیر کی تباہی کی وجہ ہماری زیر زمین پانی دن پہ دن نیچے چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایک ڈیم ہوا کرتا تھا، اس کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پہ جب ندی کا پانی آتا ہے تو سیدھا سمندر پہ گر جاتا ہے۔ پہلے یہاں پہ رکتا تھا، ڈیم کی وجہ سے اسٹوریج ہوتا تھا اور ہمارے زیر زمین پانی ایک بیلنس اس میں ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ کاشتکاری کرتے تھے، اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ بعد اور نہ بنایا گیا ہے، اور دن پہ دن ملیر تباہی کی جانب گامزن ہے۔
اچھا، اس سلسلے میں آپ نے جو ماحولیات کا محکمہ ہے اس سے رابطہ کیا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ سر ہم نے ماحولیات کے محکمے میں بھی رابطہ کیا، درخواست بھی دی، اور ان کے ڈائریکٹر کو مدعو کر کے یہ ساری چیزیں ہم نے دکھائی بھی، تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے، لیکن ہمیں آج تک اس کی کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ چیزیں ماحول اسی طرح آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایکشن نہیں ہوا ہے۔ اچھا، یہاں کتنی زمین ہے اندازاً جو متاثر ہوئی ہے؟ سر متاثر کی اگر آپ بات کرتے ہو کہ جیسے ابھی یہ ضلع ملیر، ایک اور معاملہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ضلع ملیر زرعی ایریا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے یہ انڈسٹریل ایریا میں ان کو کیا گیا ہے، آج تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، یا ان لوگوں نے کی ہوئے کہ زراعت کو انڈسٹری میں تبدیل کیے۔ انڈسٹریل زون الگ ہونے چاہیے، دنیا میں جہاں بھی انڈسٹریل زون ہوتے ہیں وہ آبادیوں سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اثرات لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور بدقسمتی، اور یہ ہماری جو سال محمد گوٹ ہے، یہ 100 سال سے زیادہ ہے، کہ 200 سال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ چوکنڈی قبرستان ہمارے گواہ ہیں کہ ہم یہاں پہ 300-400 سال سے یہاں پہ رہائش ہیں، اور اب یہ اچانک آ کر انڈسٹریل ایریا کیسے بنا، یہ سوال میری بالا کام سے کہ اس کو آپ نے انڈسٹریل زون میں تبدیل کیا ہوا ہے یا یہ زرعی زون پہ ابھی تک انڈسٹریل لگائے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیکٹریوں کا جو فضلہ ہے یہ جو نکلتا ہے، جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بغیر ٹریٹ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ فضلہ جو ہے وہ آپ کے سبزی کے پانی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے علاقے کے جو رہائشی ہیں ان کو بھی کوئی پریشانیاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ سر بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے ایک اچھا سوال پوچھا مجھ سے۔ ان کے جو فضلے ہیں ان کو یہ کرتے ہیں کہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ اب لوگ ان کو کبھی ان لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڈے ہوتے ہیں، برائی کے لیے فضلے لے کے آتے ہیں کیونکہ فری مل رہا ہے، اور ان کے ویسٹیج ہیں تو ویسٹیج کو آ کر یہاں پہ کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں ہے کہ جب جیسی بارش ہوگا اس میں پانی پڑے گا، اس میں کیمیکل زیادہ پانی زیر زمین جائے گا، آپ نے نیچے جو ہماری پانی ہے وہ بھی زہریلا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی جو مرضی ہے، یہاں پہ سیوریج لائن بنائے ہیں جو اس میں اس کے کیمیکل کے پانی جا رہے ہیں، وہ ذرا جو گند نکالتے ہیں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب بارش ہوگی، کبھی کبھی ان کے کیمیکل زیادہ پانی روڈوں پہ آتا ہے، لوگ مجبوراً وہاں پہ ایسے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے فاؤں میں بھی لگ رہے ہیں، تو نقصان کا بہت خدشہ ہے کہ لوگ بیماریوں کی طرف۔ اچھا، یہ جو اس علاقے کے اندر جو سبزی یا جو فصل پیدا ہو رہی ہے وہ بھی جو ہے اس کیمیکل زدہ پانی سے ہی پیدا ہو رہی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ زیر زمین نہ ہونے کی وجہ سے اگر لوگوں کو اپنی زندگی تو گزارنا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ تو معاشی طور پر چاہیے، تو یہ سیوریج کا پانی ہے جو جیسے گاؤں سے آتے ہیں یا ان سے یہ سبزیاں لگاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زیر زمین تو نیچے چلا گیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے غلط ہے میں اس پہ نہیں آؤں گا، لیکن یہ ستم ہو رہا ہے، بالکل یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ سیوریج کے پانی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔